بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا تو نے دیکھا کہ تیرے رب نے کیا کیا باصحاب الفیل، ہاتھی والوں کے ساتھ۔ جب انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے ولادت و اسعاد کے سال مکہ پر چڑھائی کی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا تھا، پرندوں کے گول بھیجے جو ان پر کنکریاں مارتے تھے، جس سے وہ جانوروں کے چبائے ہوئے بھوسے کی مانند ہو گئے۔ علم یجعل، کیا نہیں کر دیا، قیدہم ان کے پلان کو، فی تدلیل غلط، وارسل علیہم بھیج دیا ان کے اوپر طیرن ابابیل اڑتے ہوئے جانوروں کی ٹکڑیاں، ترمیہم بحجارتن جو پھینکتے تھے ان پر پتھریاں، من سجیل کنکر کی، فجعلہم کعصف معقول، پھر کر ڈالا ان کو ایسے جیسے کھایا ہوا بھوس۔ تو آگے فرمایا سورۃ الفیل ہے، یہ بچپن سے آپ لوگوں نے بتایا ہوا ہوگا، لیکن ان کے اندر جو کہانی کا لیسن ہوتا ہے نا، وہ لیسن بچوں کو بتایا کریں، خالی بس وہ سٹوری سنا کے، سٹوری کا آپ کو پتا ہمیشہ ہم بچپن میں بھی پڑھا کرتے تھے، دا گریڈی ڈاگ واٹ از دا مورل لیسن، ہم یاد ہے بچپن میں چھوٹے چھوٹے ہوتے پڑھتے تھے، تو مورل لیسن بچوں کو بتانا ہوتا ہے۔ یہ ماں باپ کا کمال ہوتا ہے کہ سٹوری سنا کے، لیسن دے کے، اور بڑے پیار سے اس نے یہ کیا، اس کو یہ مل گیا، تو بچوں کے دماغ پہ بہت افیکٹ ہو رہتا ہے، بجائے اس کے کہ فیکشن سٹوریاں اس کے ہاتھ میں دے دیں ریڈنگ کے لیے، یہ کتابیں دینا، چیپٹر بکس یہ والی کریں نا اپنا، ان کو بتائیں۔ تو سورہ فیل کے نازل ہونے کے وقت مکہ میں اصحاب فیل کا واقعہ دیکھنے والے جو ہے بہت سے لوگ موجود تھے، اور فرمایا بعض کنکریاں بھی وہاں پہ پڑی ہوئی تھیں، اور بعض صحابہ کے پاس بھی وہ کنکریاں موجود تھیں، اور پھر فرمایا کہ اس کی وجہ سے پھر وہاں پہ مکہ میں کوئی باقی نہیں رہا تھا۔ تھوڑا سا واقعہ آپ لوگوں نے بچپن میں پڑھا ہی ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ساتھ کیا کیا تھا۔ مختصر طور پر آپ دیکھیں کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 50 یا 55 دن پہلے جو پیش آیا تھا نا، تو یہ جو آخری بادشاہ یمن پر جو قوم حمیر کا قبضہ تھا، اور ان کا آخری بادشاہ ذو نواز تھا جو یہودی ہو گیا تھا، پھر کیسر روم کے حکم پر شاہ حبشہ نے اپنے عظیم جو لشکر، 2 امیر و ہرات اور ابو ایکسیوم ابرہا جو ہے اس کی قیادت میں یہ یمن بھیج دیا تھا، جس نے پورے یمن کو قوم حمیر سے پھر آزاد کروایا تھا۔ ذو نواس نے شکست کھائی تھی اور فرار ہوتے ہوئے دریا میں غرق ہو گیا تھا۔ اس طرح یمن کی بادشاہت کس کے پاس، ریاض کے پاس آ گئی تھی، اور ابرہا ان دونوں کے درمیان میں، تو یہ ابرہا ہی ہے جس کا پھر آگے واقعہ پیش کیا گیا کہ یمن اور دوسرے ملکوں کے لوگ حج کرنے کے لیے جب مکہ میں جاتے تھے، بیت اللہ کا طواف کرتے تھے، اور جو ہے ابرہا کو یہ بات پسند نہیں تھی، اس نے بیت اللہ کی اس رونق کو کم کرنے کے لیے یمن کے دارالخلافہ میں ایک بہت بڑا کنیسہ بنا دیا تھا، اور جو ہے اس کا کہتا تھا لوگوں کو اب بیت اللہ کے لیے حج کرنے کے لیے جانے کی ضرورت نہیں، بلکہ آپ لوگ کیا کریں، ادھر آئیں، اس کا حج کریں، یہ مسیح کے نام سے ہے نا۔ اور پھر جو ہے اس اعلان سے اس نے کیا کیا تھا، قریش کے قبائل میں بہت زیادہ غصے کی ایک لہر دوڑ گئی تھی، یہاں تک کہ بنو کنانہ میں سے ایک شخص نے رات کے وقت میں کنیسہ میں داخل ہو کر اس کو گندگی سے بھر دیا تھا۔ ادھر قریش کے ایک مسافر قبیلے نے کنیسہ کے قریب اپنی ضرورت کے لیے آگ جلائی، جو تیز ہوا کے سبب اڑ کر کنیسہ میں لگی، اس کو سخت نقصان پہنچا۔ جیسے ابرہا کو یہ اطلاع ملی، وہ تو بھڑک اٹھا، اس نے قسم کھائی کہ میں تو فوج کشی کر کے ان کے کعبہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا۔ پھر وہ ایک بہت بڑا لشکر لے کر آیا، جس میں 9 یا 13 ہاتھی تھے، بیت اللہ کو بالکل تباہ و برباد کرنے کے لیے۔ جب عربوں کو یہ خبر ملی تو پورا عرب مقابلے کے لیے تیار ہوگا، چونکہ عربوں میں اس وقت میں اتفاق کو اتحاد نہیں تھا، اس لیے ہر قبیلے نے اکیلا اکیلا مقابلہ کرنے کا فیصلہ کیا، اور اس میں کیا تھے، جو 2 لوگ تھے، ذو نفر نامی سردار نے مقابلہ کیا، اور وہ شکست کھا کر اس کو وہ پکڑا گیا۔ پھر دوسرے قبیلہ کے لوگ آگے آہستہ آہستہ وہ شکست کھاتے گئے، یہاں تک کہ کیا وہ قریش کے اونٹ وہاں چل رہے تھے، تو ابرہا کے لشکر حملہ کر کے انہوں نے ان اونٹوں کو پکڑ لیا۔ ان میں 200 اونٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کے تھے، تو ابرہا نے اپنا ایک سفیر بھیجا کہ جا کے ان کو اطلاع دو کہ بادشاہ نے کیا کیا ہے، بادشاہ تم سے جنگ کرنے نہیں آیا، بلکہ اس کا مقصد کیا ہے، کعبہ کو گرانا ہے، اگر تم روکو گے تو لڑائی ہو جائے گی اور تم سب مارے جاؤ گے۔
تو اس نے حناطہ نے مکہ پہنچ کر جو ہے حضرت عبدالمطلب کو ابرہہ کا یہ پیغام دے دیا۔ تو عبدالمطلب نے دوبارہ اس کو جواب دیا کہ ہم بھی ابرہہ سے جنگ کا ارادہ نہیں رکھتے، کیونکہ ہمارے پاس اتنی طاقت نہیں ہم اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ البتہ ایک بات یہ ضرور اس کو بتا دو کہ یہ اللہ کا گھر ہے اور اس کے خلیل ابراہیم علیہ السلام کا بنایا ہو، اور اللہ اس کی حفاظت کرنا خوب جانتا ہے۔ اگر وہ اللہ سے جنگ کا ارادہ کرتا ہے تو پھر چاہے جو چاہے کر لے، اور دیکھو اللہ تعالیٰ پھر اس کے ساتھ کیا مقابلہ کرتا ہے۔ وہ جو ہے حنات جو ہے عبدالمطلب کو ساتھ لے کر ابرہہ کے پاس آیا۔ ابرہہ نے پھر ظاہر انٹرپریٹر کے ذریعے سے یہ ساری باتیں آپس میں کر دی کہ یہ بات آپس میں ہو رہی ہیں، اور میں تو صرف اس لیے آؤں کہ بادشاہ کے لشکریوں نے جو میرے 200 اونٹ پکڑے ہوئے ہیں تاکہ وہ ان کو چھوڑ دے۔ یہ سن کر ابرہہ کہنے لگا مجھے تو بہت تعجب ہوا کہ آپ صرف میرے پاس اونٹوں کی بات کرنے آئے ہیں، حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ میں آپ کے کعبہ کو گرانے کے لیے آیا ہوں، اور آپ بیٹھ کے مجھ سے اپنے اونٹوں کی بات کریں۔ تو انہوں نے آگے سے جواب دیا کہ دیکھیں بیت اللہ کا مالک اللہ ہے، وہ اپنے گھر کی حفاظت کر لے گا، اور میں اونٹ میرے ہیں تو لہٰذا میں اپنے اونٹوں کو لینے کے لیے آیا ہوں۔ تو عبدالمطلب اونٹ لے کر واپس آئے اور قریش کو حکم دیا کہ وہ مکہ سے نکل کر پہاڑوں کی چوٹیوں پر پھیل جائیں، اور خود بیت اللہ کے دروازے کا جو ہے حلقہ پکڑ کر خوب دعا مانگنے لگے۔ قریش کی ایک بڑی جماعت ان کے ساتھ سی صبح ہوئی تو ابرہہ نے کیا کیا، بیت اللہ پر چڑھائی کی، اور اپنے بڑا ہاتھی جو محمود تھا اس کو تیار کیا، جو سب سے بڑا تھا، بہت بڑی طاقت والا تھا۔ تو محمود پھر کیا ہوا، کسی طرح بھی وہ مکے کی طرف چلنے کے لیے تیار نہیں ہو رہا تھا۔ اس نے اس کو چھوڑ دیا، اور وہ جو ہے وہ لشکر سے الگ ہو گیا۔ اس ہاتھی نے آوازیں نکالنی شروع کر دی اور دوسری طرف کو الٹا چلنا شروع کر دیا۔ پھر اس نے دوسرے ہاتھی کو تیار کیا، وہ ہمت کر کے کہ چلو چلتے ہیں، وہ تیار ہوا تو اللہ تعالیٰ کا عذاب اس کے اوپر بھی آیا، وہ بھی دوسری طرف چلنا شروع ہو گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے پرندوں کے غول بھیج دیا۔ اس نے جب آتے ہوئے دیکھے پرندوں کے غول، ہر پرندے کے پاس 3 کنکریاں تھیں، ایک چونچ میں اور 2 اس کے پنجوں میں۔ یہ کنکریاں چنے اور مسور کے برابر تھیں، ایک غول کے بعد دوسرا غول آتا اور کنکریاں پھینکتا تھا۔ یہ عجیب و غریب طریقے سے پرندے تھے جو پہلے کبھی نہیں دیکھے تھے، کبوتر سے چھوٹے تھے اور اس کے پنجے بھی سرخ تھے۔ وہ کنکری جس پر پڑتی تھی، چاہے وہ انسان ہوتا یا حیوان، اس کے بدن کے اندر خوب چیرتی، اس میں چلی جاتی تھی۔ صرف وہ ہاتھی رہ گیا جو محمود کے بعد حملے کرنے کے لیے آمادہ ہوا تھا۔ یہ ہاتھی کنکری لگنے سے ہلاک ہوا، اور بہت سے لوگ تو اسی وقت مر گئے، باقی ادھر ادھر بھاگ گئے، راستے میں مرتے جاتے تھے، گرتے جاتے تھے، اور ان کے اعضاء ایک ایک کر کے گل گل کے گرتے اور مرتے چلے گئے۔ اور ابرہہ کی بھی یہی کیفیت تھی کہ اس کا بھی ایک ایک اعضاء کر کے گلنا شروع ہو گیا تھا، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اپنے انجام تک پہنچایا۔ لیکن یہاں پہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے پھر یہاں پہ اس کا پورا تذکرہ بتایا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ لڑائی کرنے کا ارادہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے کیسے کافی ہے۔ سورۃ الفیل اگر کوئی دشمن وغیرہ ہو اس کے اوپر پڑھ کے آپ کر دیں تو اللہ تعالیٰ، یعنی کوئی کام نہیں ہو رہا یا کچھ اس طریقے سے، تو اس کے لیے پھر آسانی، ترمیم بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّیلٍ، ترمیم پڑھ کے انگلی کو بند کرتے چلے جائیں اور دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو بند کر دیں، اور جو بھی آپ کو جس کی وجہ سے خطرہ ہے، پریشانی ہے، ڈر ہے، تو اس کا تصور کر کے اور فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ کر کے دونوں ہاتھوں کی جو مٹھیاں بند کی تھیں اس کو کھول کے تو اس کے اوپر بلو کر دیں، تو پھر دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر حفاظت فرما دیتے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے یہ ہاتھی والوں سے حفاظت